آج نیب اور دوسرے کیسز میں پیشی کے موقع پر غیر رسمی بات کرتے ہوئے صحافیوں سے عمران خان نے ایک قسم کے دکھ کا اظہار کیا کہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، ان سے چھڑوائی جا رہی ہے۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جب بنوائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی دکھ کا اظہار کرنا تھا، کیونکہ اگر بنوانے والے بنا سکتے ہیں تو پھر وہ جب چھڑوانے کا وقت آئے گا تو وہ توڑوا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہی آرگومنٹ کرنا ہے تو اگر پارٹی چھڑوائی جا سکتی ہے تو پارٹی بنوائی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت تو آپ سب لوگوں کو اپنے سبز پٹے پہنا رہے تھے اور دوپٹے دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے جوک در جوک لوگ میری طرف آ رہے ہیں، کیونکہ میں بنیادی طور پر صادق اور امین ہوں اور مقناطیس ہوں پاکستان میں سیاسی اخلاقیات کا، اور جو مجھے جوائن کرتا ہے بھلے وہ جتنا بھی بیگیج لے کے آیا ہو وہ بیگیج اس کا دروازے پر ہی رہ جاتا ہے، میرے پاس آنے کے بعد مکمل طور پر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو آپ بتا رہے تھے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، تب دوسرے باطل تھے، میں حق پہ تھا، لوگ میری طرف آ رہے ہیں۔ تو اب جب لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ بھی پھر ماننا ہوگا کہ شاید حق دوسری طرف چلا گیا اور آپ باطل بن گئے، اور اگر آپ باطل بن گئے ہیں تو پھر باطل بننے کی وجوہات کیا ہیں۔ لیکن عمران خان کو دکھ بہت ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پارٹیاں بنتی کیسے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو جیسے بنایا گیا، اور پارٹیاں ٹوٹتی کیسے ہیں۔ چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان سے چھڑوایا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑا مخمصہ بھی ہے کہ عمران خان نے جس قسم کا بیانیہ ڈیولپ کر دیا ہے، اگر ان پر دباؤ نہیں بھی ہوگا تو بھی وہ اس بیانیے کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ آپ نے اگر پاکستان کے اندر رہنا ہے اور پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ آپ نے سینگ لڑائے ہوئے ہیں، جوڈیشری کے ساتھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے سینگ نہیں لڑے ہوئے، بہت گہرے سینگ لڑے ہوئے، یہ تو 3 جج ہیں جن کی وجہ سے آپ کو سینگوں والی لڑائی نظر نہیں آتی، لیکن جو اصل لڑائی ہے وہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے، اور لڑائی ہی یہی ہے کہ ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رستہ کیسے روکنا ہے۔ اگر آپ نے فوج کی بات کرنی ہے تو فوج کے ساتھ لڑائی صرف جنرل عاصم منیر سے نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو ایک ایسے سربراہ کے نیچے کام کرنا چاہیے جو سربراہ میرا ساتھی ہو یا میرا ہاتھی ہو، جس کے اوپر میں سواری کر کے میں سارے پاکستان کے اندر ایک راجے کی طرح پھرتا رہوں۔ اسی طریقے سے میڈیا کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ شخصیات سے لڑائی نہیں ہے، وہ ان افکار سے لڑائی ہے جن افکار کے تحت جب بھی آپ 2 نمبری کام کرتے ہیں تو یو آر کالڈ آؤٹ، آپ کے تضادات، جو منافقت ہے سیاست کی، اس کو کھل کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب تک میڈیا تعریف کرتا رہے تو وہی میڈیا بہت اچھا ہے، جب تک میڈیا آپ کے سامنے سر جھکاتا رہے تو میڈیا بہت اچھا ہے، اور جب تنقید ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میڈیا خراب ہو گیا۔ تو عمران خان نے جس نقطے پر اپنی سیاست کو لا کر کھڑا کر دیا، اس کے ساتھ کون سے لوگ ہیں، وہ کتنے عرصے تک کام کرتے رہیں گے، اور عمران خان نے لڑائی جو ہے وہ پرمننٹ کر دی ہے۔ لیکن عمران خان کا کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی یہ غلطی مانی نہیں کہ شاید دباؤ بھی ہو، یقیناً دباؤ ہوگا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے پارٹیاں بنوائی ہیں وہ پارٹیاں توڑوا بھی سکتے ہیں، اور بڑے واضح انداز سے انہوں نے پارٹی بنائی تھی 2018 کے اندر، لوگوں کو توڑا تھا، ساؤتھ کو توڑا تھا، باپ بنایا تھا، جی ڈی اے بنایا تھا، انڈیپینڈنٹ بنائے تھے، جیپ کے جو ہے وہ سمبلز باقاعدہ لانچ کیے گئے تھے، پھر آر ٹی ایس بنایا، پھر آر ٹی ایس بٹھایا، اس کے بعد آخر دم تک مدد کرتے ہیں نا، سینٹ کے اندر مائنورٹی پارٹی کو جتوا کے اس کے ہاتھوں مائنورٹی پارٹی کا جو بندہ ہے اس کو سینٹ کا چیئرمین بنا دیا، بل پاس کرواتے رہے۔ تو وہ اگر وہ سارا یہ کام کر سکتے ہیں تو عمران خان کی پارٹی میں سے کوئی 20 25 26 28 یا اس سے کہیں زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں بندے نکال بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہ بھی نکال رہے ہوتے تو کیا عمران خان واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ان کا موجودہ بیانیہ ایک سسٹینیبل پولیٹیکل بیانیے کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندگان یا ان کے ٹکٹ ہولڈرز یا میڈیا کے لوگ جو ہیں اس کو اپنا سکتے ہیں؟ وہ نہیں اپنا سکتے۔ عمران خان کا جو نیا بیانیہ ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب نئے بیانیے کے اندر وہ واردات کیا کر رہے ہیں، اور بڑی باریک واردات کر رہے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر تمام انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ایک رونا رو رہے ہیں، اور رونا کیا رو رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جو ہے ان کا میرے ساتھ ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ مثلا ڈیلی ٹیلی گراف کے انٹرویو کے اندر کہا گیا کہ سوال کیا گیا کہ آپ کے سامنے چونکہ آپ کی بیگم کے کرپشن کے معاملات رکھے گئے تھے تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو جو موجودہ آرمی چیف ہیں ہٹوا دیا گیا۔ عمران خان نے اس کے اوپر کہا نہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تو کبھی ایسی بات ہی نہیں کی، اور یہ ایشو تھا ہی نہیں، میں نے تو ان کو کبھی نہیں ہٹوایا۔
اس کے بعد ایک اور انٹرویو کے اندر فرما رہے ہیں جی کہ میں تو سب لوگوں سے بات کرنے کو تیار ہوں، میرے سے کوئی بات نہیں کرتا، میں نے تو کتنے پیغامات بھجوائے ہیں، لیکن وہ میری پارٹی کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ مجھے سائیڈ لائن کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آج میں ایک بیان کا دیکھ رہا تھا جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے مائنس کر دیا گیا اور میری پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے تو پھر اس پارٹی کو مینیج کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے عمران خان کے ساتھ، کوئی ذاتی رنجش ہے۔ یہ بڑی ہی باریک واردات ہے، اور یہ اسی واردات کا تسلسل ہے جو پچھلے چند ہفتوں سے جاری ہے، جس کے اندر جنرل عاصم منیر کی ذات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ذاتی ایجنڈوں کی نام نہاد کی بات کی جا رہی ہے، ان کے بغض کی بات کی جا رہی ہے، ان کے تعصب کی بات کی جا رہی ہے، ان کے پس منظر کی بات کی جا رہی ہے۔ کبھی ان کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کہ ان کو خوف ہے کہ میں ان کو ڈی نوٹیفائی نہ کر دوں، کبھی ماضی کے حوالے دیتے ہیں۔ تو ایک مخصوص اور ڈیڈیکیٹڈ انداز سے جنرل عاصم منیر کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کا ایک ذاتی بغض اور عناد ہے میرے ساتھ۔ اچھا، یہ واردات جو ہے باریک کیوں ہے؟ اس وجہ سے باریک ہے، نمبر ایک تو یہ فورن جرنلسٹ کے سامنے کرتے ہیں جن کا کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہوتا نہیں ہے، نہ ان کو تاریخ یاد ہوتی ہے، وہ سافٹ بال پھینکتے ہیں عمران خان کے سامنے۔ عمران خان آپ کو پتہ ہے اب تو ماہر ہیں سافٹ بال کو ہٹ لگانے کے لیے، کوئی ساری زندگی سافٹ بال انہوں نے کھیلا ہے۔ سافٹ بال کو وہ ہٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد کوئی فالو اپ کوسچن نہیں ہوتا، تو ان کو بڑا ایک فری اینڈ اوپن فیلڈ مل جاتا ہے۔ تو جو نکمے قسم کے فورن جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ سافٹ بال انٹرویوز کر کے اپنے چینلز کے لیے، اپنی ویب سائٹس کے لیے بناتے ہیں ریٹنگز، اور عمران خان کو موقع فراہم کر دیتے ہیں کہ وہ اپنا فکشن پیڈل کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان یہ فکشن پیڈل کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر وکٹم ہیں، اور وہ جو چیز نہیں بتاتے وہ یہ نہیں بتاتے یا دہراتے نہیں ہیں آج کل کہ اصل وکٹم تو جنرل باجوہ کے ہیں، وہ جس کے اوپر انہوں نے شروع میں بہت فوکس کیا، اور ہر سپیچ کے اندر جنرل باجوہ کو لتاڑتے تھے، اور ہر سپیچ کے اندر جنرل باجوہ کی دو نمبری کی باتیں کرتے تھے، انہی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہر انٹرویو کے اندر، ہر سٹنگ کے اندر، ہر بیٹھک کے اندر جنرل باجوہ کو ایک بدترین اور بے ایمان قسم کا شخص بتاتے تھے۔ بنیادی طور پر وہ بیانیہ اب انہوں نے چھوڑ دیا، اب کوئی ذکر نہیں کرتے کہ جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، ان کے خلاف کیا کیا کیمپینز کی ہیں انہوں نے، جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی لڑائی کس قسم کی تھی۔ یعنی جو اپنا بیانیہ تھا ان کا جنرل باجوہ کے بارے میں، کیونکہ جنرل باجوہ نے ان کو ان کے بیان کے مطابق نکال کے باہر پھینک دیا تھا، اس کو مکمل طور پر ابینڈن کر دیا، اور تمام کا تمام فوکس جو ہے وہ جنرل عاصم کے اوپر لے کے آ گئے ہیں۔ وہ جنرل عاصم جو ان کے نکالے جانے کے بعد آرمی چیف بنے، جن کا ان تمام معاملات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ تھا نہیں، کیونکہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان تمام معاملات کو ڈیل کر رہے تھے، طاقت میں لانے والے وہ تھے، سسٹین کرنے والے وہ تھے، چلانے والے وہ تھے، اور عمران خان کے اپنے بیان کے مطابق نکالنے والے بھی وہ تھے۔ ان تمام معاملات کو ایک طرف رکھ دیا، اور مکمل طور پر فوکس جو ہے وہ جنرل عاصم پہ کر دیا جی کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، مجھے رستے سے ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے، میری پارٹی کو توڑ رہے ہیں، میری پارٹی میں سے لوگ نکلوا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جنرل عاصم کو جتنا متنازع میں کر سکوں اتنا ہی میرے لیے ایک زیادہ موقع بنتا ہے، ایک اپرچونٹی بنتی ہے کہ میں بارگین کر پاؤں۔ اچھا، 9 مئی سے پہلے تک تو شاید یہ معاملات اسی طرف جا سکتے تھے کچھ حد تک میڈیا کے اندر، اگر آپ یہ بیانیہ بنائیں کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے عمران خان سے بات نہیں کر سکتے، لیکن 9 مئی کے بعد یکسر حالات تبدیل ہو گئے۔ یہ معاملہ جنرل عاصم کا نہیں رہ گیا۔ اب ایشو یہ نہیں ہے کہ جنرل عاصم نے بطور ڈی جی ISI عمران خان کو کیا بتایا۔ میرے خیال میں یہ ریلیونٹ کنٹروورسی ہے۔ آپ نے موجودہ آرمی چیف کو موجودہ آرمی چیف کی حیثیت میں دیکھنا ہے، ماضی میں انہوں نے کیا کیا، کیا کہا، اس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ موجودہ پالیسی پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کن معاملات کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ 9 مئی کا معاملہ وہ کوئی ذاتی معاملہ تھا؟ 9 مئی کا جو معاملہ تھا وہ ذاتی معاملہ تو نہیں تھا، وہ واقعہ کوئی ذاتی واقعہ تو نہیں تھا۔ وہ لوگ جنرل عاصم منیر کے گھر کی پلیٹیں تو نہیں توڑ رہے تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ قومی سمبلز کے بجائے ان کے کوئی خاندان کے سمبل تو نہیں توڑ رہے تھے، وہ جلاؤ گھیراؤ کس کا کر رہے تھے، وہ گالیاں کس کو نکال رہے تھے، وہ سوٹیاں کس کو مار رہے تھے، وہ ڈنڈے کس پہ پھینک رہے تھے، اور کس پر الزام لگا رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اس ملک کے اندر دہشت گردی ہے۔ عمران خان کا وہ تمام بیانیہ وہ جنرل عاصم منیر کی ذات سے
جو جڑا ہوا ہے وہ اس حد تک تو شاید کارآمد ہو سکتا جب تک 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک سٹرکچرل چینج آ گئی ہے۔ اب ایشو عمران خان اور عاصم منیر کا نہیں ہے، یہ عمران خان بار بار جو دہراتے ہیں میرے خیال میں وہ دوبارہ سے غلطی کر رہے ہیں۔ اب ان کا ایشو نہیں رہ گیا، اب ایک ادارے کا ایشو بن گیا ہے، ادارے سے زیادہ فورسز کا ایشو بن گیا ہے، فورسز سے زیادہ ملک کی سلامتی اور عزت کا ایشو بن گیا۔ عمران خان بین الاقوامی میڈیا کے سامنے تو بے شک یہ کہتے رہے کہ جی میری بات نہیں سنتے، کوئی ذاتی مسئلہ ہے، میرا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے، میری پارٹی توڑی جا رہی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر عمران خان کی اس سیاست کے تحت سیاست نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر۔ ان کی پارٹی سے لوگوں کو نکلوایا بھی جا رہا ہوگا، جنہوں نے رکھوایا وہ نکلوا بھی رہے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان نے جس قسم کا بیانیہ ڈیولپ کیا، جس قسم کا زہر اگلا ہے اداروں کے خلاف، اور جس قسم کی وہ کیمپین بذریعہ بین الاقوامی میڈیا چلا رہے ہیں موجودہ آرمی چیف کے خلاف، ان کا تعلق کسی کی ذات سے نہیں ہے۔ وہ جنرل عاصم منیر کا نام تو لیتے ہیں لیکن شاید ان کو احساس نہیں ہے کہ جنرل عاصم منیر پر وہ تنقید نہیں کرتے، وہ آرمی چیف کے عہدے پہ تنقید کرتے ہیں، وہ فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ ایئر فورس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ نیوی پہ تنقید کرتے ہیں، وہ تمام اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور جب حملہ کرتے ہیں 9 مئی کا، اس سے پہلے زبانی حملے تو وہ کافی کر چکے ہیں، تو وہ ریاست پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے رہیں کہ جی ذاتی معاملہ ہے، لیکن ذاتی معاملہ ہے نہیں۔ وہ کہتے رہیں کہ جی لوگ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، چھڑوائے جا رہے ہیں، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ عمران خان کسی زمانے میں لوگوں کے لیے سیاسی جیت کا باعث بنتے تھے۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ ایک ریپیلنٹ کی صورت میں سامنے آئے ہیں۔ جب آپ حلقوں میں جائیں گے، جب آپ ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی کے ہوں گے، تو عمران خان کی زبان کا اور ان کے اعمال کا تمام تر بیگیج آپ کو ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ یہ بہت بڑا بیگیج ہے، یہ بڑوں بڑوں کی کمر توڑ دے گا۔ عمران خان کے اپنے کندھے اس بیگیج کے وزن کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو جن لوگوں نے حلقوں کی سیاست کرنی ہے وہ اس بوجھ کو کیسے اٹھائیں گے؟